عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ آج ویورز ایک نئی سٹوری ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے۔ یہ سٹوری آج تیسری سٹوری ہے، لیکن آپ نے پہلی سٹوریوں میں بالکل ویوز نہیں دیے، کسی نے لائک بھی نہیں کیا، اور میں آپ کے لیے کتنا سٹرگل کرتی ہوں اس کی ٹرانسلیشن کر کے، تو آپ کے پاس میں آپ کو پورے کا پورا یعنی اچھی طریقے سے آپ کو شارٹ فلم میں آپ کو یہ سب میں پہنچاتی ہوں۔ یہ نئی سٹوری ہے۔ شروع ہوتی ہے سٹوری کہ ایک دائی جو کہ بچے کو جنم دیتے ہیں جب عورتیں تو دائی آتی ہے۔ کوئی ذکر ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک دائی تھی، اس دائی کا نام حلیمہ دائی تھا۔ تو یہ جو دائی تھی یہ ہر گھر میں جا کے اپنی روزی روٹی کمانی، بچے کو کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہونا تو یہ اس کے گھر میں جا کے بچے کا ولادہ کروا کے تو وہ پیسے لیتی تھی، کیونکہ اس کی روزی روٹی تھی۔ ایک دن ہوا کہ شام کا ٹائم ہونے والا تھا، مغرب کا وقت تھا، تو کچھ عورتیں اس کو بلانے کے لیے آئیں اور کہنے لگی کہ ایک بہت سخت طبیعت خراب ہے، کوئی گاؤں کے آس پاس گھر ہے تو اس پہ جانا ہے، کسی عورت کا ولادہ ہے، تو حلیمہ دائی آپ آؤ، تو آپ بچے کو جنم دینا ہے تو آپ آؤ۔ تو پھر وہ دائی گئی، اور ہمیشہ کی طرح راستے میں مغرب کا ٹائم ہو گیا تو سامنے ایک جھیل پڑتی تھی، جہاں اس نے دائی نے بولا کہ میں رک جاؤ ذرا کہ میں اس جھیل کے سے پانی سے وضو کر لوں، کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ جیسے ہی وہ وضو کرتی ہیں تو دیکھتی ہے ایک جھیل پہ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہے جو پیٹ سے ہے اور حاملہ ہے۔ تو یہ دائی پوچھتی ہیں اس سے کہ کون ہو بیٹی تم؟ کہتی میں ادھر ہی قریب میں رہتی ہوں، اور اس نے کہا انشاءاللہ تم میرا نام لے لو اور میرے گاؤں کا اور میرے گھر کا ایڈریس لے لو، انشاءاللہ جب تمہارے بچے کا وقت آئے گا تو میں ہی تمہیں ڈیلیوری کروں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ دائی چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد دروازے پہ کوئی نوک کرتا ہے، تو دائی بولتی ہے ہاں بھائی بولے کون ہیں آپ؟ دو عورتیں آئیں تو کہنے لگی کہ ہم فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں، آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی، تو ہماری جو ہے بہن ہے ان کا یعنی بچہ ہونے والے، تو آپ آئیں۔ انہوں نے کہا آپ سے ہی ڈیلیوری کروائیں گے، آپ نے بولا تھا وہ آپ کو جھیل کے کنارے ملی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ چلتے 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 راستے میں گئیں، اتنے دور سے جگہ پہ ایک کافی دور جگہ وہ نکل گئی۔ جب وہ نکلی تو اس نے حیران کن ہو گئی، وہ دائی حلیمہ کہنے لگی یہ جو جگہ ہے یہ کتنی دور ہے؟ اور اس نے کہا تھوڑا سا اور فاصلہ ہے، ابھی ہم پہنچ جائیں گے۔ چلتے چلتے جنگل گزر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ آئی۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ ایک بہت بڑا پرانا کنواں، بنجر کنواں، جس میں نہ پانی تھا نہ کچھ تھا۔ تو اس نے کہا یہ جگہ ہے؟ اس نے کہا آپ آؤ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ نیچے ہی ہے۔ تو اس نے کہا اس کنویں میں؟ اس نے کہا ہاں کنویں کے نیچے سے گھر جاتا ہے، آپ آؤ۔ تو وہ سمجھدار تھی وہ دائی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، جہاں ڈیلیوری ہے کہاں ہے۔ تو وہ اتری، اس سیڑھیوں سے اتر کے نیچے جب پہنچی تو کیا کرتی کہ کنویں میں نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، بنجر کنواں ہے۔ لیکن جب وہ کنویں کے نیچے سے اترتی ہے دائی، دیکھتی ہے ان عورتوں نے ایک دروازہ، بہت بڑا گیٹ کھولا، اندر دیکھتی تو اتنا بڑا عالی شان محل ہے، اتنا خوبصورت محل ہے، اور وہ حیران کن رہ گئی
کہنے لگی کہ یہ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی بات انسان کی نہیں، کسی اور چیز کی ہے، جنات کی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو وہ اس سے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں بیٹی میں نے پہچانا، لیکن تم یہاں کنویں میں ایسی جگہ پہ؟ کہتی آپ ڈرنا نہیں، لیکن آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں آپ کو جو چاہیں گی دوں گی، لیکن یاد ہے جھیل کے پاس میں آپ کو ملی تھی؟ اس نے کہا ہاں ملی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں ہی دائی ہوں جو تمہیں ملی تھی، اور اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا۔ اس کے بعد اس کی ڈیلیوری ہوئی، اس کا بچہ پیدا ہوا۔ جب اس نے بچہ اٹھایا تو عجیب سی شکل تھی اس بچے کی، لیکن اس نے بولا کہ تم ادھر اس کنویں کے نیچے یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا تھا میں ملک، جو ملوک ہیں، جو بڑے کنگ ہوتے ہیں جنات کے، ان کی بیٹی ہوں میں۔ تو والعیاذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اور کہنے لگی کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دوں گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ آپ کو گھر پہنچا دیں گی۔ انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا، خاطر تواضع کی، اور بولا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں۔ تو وہ سمجھ گئی، تو وہ چلی گئی۔ پھر وہ چڑھتی چڑھتی عورتوں نے آدھے راستے میں لے کے گئی۔ راستے میں عورتوں نے اس کو ایک انار کے چھلکا ہے، آپ کو معلوم ہے جو پھل ہوتا ہے انار، اس کے کچھ چند چھلکے تھے، وہ اس عورت کی مٹھی میں دے دیے، کہا یہ لو تمہارا یہ جو آپ نے ولادہ کیے یہ اس کے پیسے ہیں، یعنی وہ یہ رکھ لو۔ اس نے کہا یہ مجھے اتنا ولادہ اتنی دور لے کے آئی، آگے مجھے چھلکے دے رہی ہے انار کے، کیوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہی ہے ہمارے پاس، آپ لو اور چلے جاؤ، یہ ہے سونا ہے آپ لے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ پیسے کی جگہ ہے، اوکے۔ اس نے مان لیا، اس نے لے گئی۔ جب وہ راستے میں گئی تو اس نے کہا یہ کھو کے دیکھو، یہ تو انار کے چھلکے ہیں۔ اس نے پلو سے باندھ دی، اس نے کہا آگے جا کے وہ عورتیں اس کے ساتھ چلتی رہی، اس نے پلو میں باندھ دیے۔ جب عورتوں نے آدھے راستے میں مڑ کے اس نے دیکھا وہ عورت غائب ہو گئی، اس کے گھر کے قریب قریب چھوڑ کے دائی کو، وہ عورتیں غائب ہو گئیں۔ تو جب وہ عورتیں غائب ہو جاتی ہیں تو وہ کہتی ہے میں کھولوں اپنا پلو، اور یہ انار کے چھلکے دیے پھینک دیا۔ لیکن جب وہ گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہی انار کے چھلکے جو تھے وہ سونے میں تبدیل ہو گئے۔ تو دیکھتی ہے کہ اس کے دوپٹے کے ساتھ جو ایک ٹکڑا بڑا سا چپکا ہوا تھا اس کو نظر نہیں آیا، تو وہ محض ایک سونے کے ٹکڑا تھا جو سونے کی تھی۔ لیکن اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تو ہو سکتا ہے چلو، لیکن پھر وہ بہت پچھتائی، کہنے لگی میں واپس جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں گرے ہوں تو میں ان کو اٹھا لوں۔ لیکن جب وہ واپس جاتی ہے تو وہ اسے کبھی بھی نہیں ملتے۔ تو لیکن وہ ٹکڑا لے کے وہ اس ٹکڑے کو بیچ کر دائی حلیمہ اپنے گھر اور اپنے پریوار کے لیے اس نے بہت ساری خوشیاں دیکھیں، اور وہ اسی سونے کے ٹکڑے سے بہت امیر عورت ہو گئی اور اللہ سے یہ دعا کرتی۔ لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ شاید میرا رزق اتنا ہی تھا جتنا میرا بنتا ہے، لیکن باقی میں نے اس لیے پھینکا کیونکہ اللہ کی مرضی تھی، اور وہ قناعت کر کے وہ چپ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ دائی حلیمہ نے اپنے اولاد کو، اپنے آگے نسلوں کو بہت امیر طریقے سے رکھا، اور وہ اسی سونے کے ٹکڑے سے بہت امیر ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں تو یہ بہت پیسے کا بنتا تھا یہ۔ تو اب یہ کہانی سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جلد بازی نہ کیجیے ہر چیز میں، کبھی دیکھ لو، اگر کچھ کوئی دیتا ہے تو اسے دیکھ لو کہ اس میں کھول کے دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کی کہاوت ہے، تو ہر کوئی تو آپ کو سونا نہیں دے گا یا انار کے چھلکے، لیکن اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو فائدے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جلد بازی نہیں، اور دوسری ہے کہ انسان کو ہمیشہ جو اس کا رزق ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ اسے نہیں ملتا، وہ خود ہی اس سے پھینک دیتا ہے۔ تو اب اس کہانی سے آپ کچھ سیکھن ملے گا آپ کو، تو آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گے۔ اور پاکستان زندہ باد، ابھی 14 اگست ہونے والی ہے اور میں سب سیلیبریٹ کریں گے، اس لیے تو آپ
اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اب اجازت دیجیے اور ہمیشہ میری ویڈیو کو دیکھیے, لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا, اور مجھے ویوز چاہیے پلیز پلیز پلیز. یعنی آپ کے لیے میں بہت اسٹرگل کرتی ہوں, ٹرانسلیشن کر کے میں آپ کو یہ اسٹوریز بتاتی ہوں, تو آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے اچھا رزلٹ دیں پلیز. اوکے, اللہ حافظ. کیونکہ آپ مجھے خوشی دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی, آپ کی وجہ سے جب مجھے خوشی ملے گی تو آپ کی وجہ سے ہوگی. اور انشاءاللہ نیکسٹ اسٹوری ہے وہ میں آپ کو اس اسٹوری کے بعد سینڈ کروں گی. اللہ حافظ. ملیں گے 14 اگست کے بعد.